یا میم اور شین جو ہے وہ الگ ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے میم شین کرتے کرتے اور ڈالر کو دیکھ لیں، ہر چیز پہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اور غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ کہ یہ عوام میں سلیکٹ نہیں ہے یا ان کو سلیکٹ کیا ہے کسی نے؟ یہ عوام میں سلیکٹ نہیں ہے، جو انسان سلیکٹ ہوتا ہے پہلے انسان چیئرمین بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایم پی اے بنتا ہے، پھر ایم این اے بنتا ہے، پھر منسٹر بنتا ہے، پھر پی ایم بنتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ریاض اکبر معصومی۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم ایسے گھرانے میں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، ان کے آباء و اجداد نے اشوار خدمات دیں، اور ان کے آباء و اجداد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ان کا شمار رفقا میں ہوتا ہے، اور ان کے چشم و چراغ ملک محمود خان چوہان جو 7 مرتبہ اس علاقے سے چیئرمین منتخب ہوئے اور ریکارڈ ترقیاتی کام انہوں نے کیے، آج بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو قدر کی، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک نوید خان چوہان نے اس علاقے میں جو سیاسی سرگرمی کو آغاز کیا اور چیئرمین منتخب ہوئے، انہوں نے بھی اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے علاقے کی بے لوث خدمت کی، اور جو نعرہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا دوسرا نام ہے، انہوں نے عملاً کر کے دکھایا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹ اسپیشل میں ملک نوید چوہان، سابق چیئرمین برج اٹاری۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں سوال یہی سے شروع کروں گا کہ ایک کمپلیکیشن چل رہا ہے عوام بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بارہا 3 سالوں میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ اور نواز شریف کا بیانیہ مختلف بیانیہ ہے، نہیں، یا میم اور شین جو ہے وہ الگ ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو مجھے یہ میری ویڈیو دیکھیں، میں ان کو بھی یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور میں جو آپ نے سوال کیا ہے میم اور شین کا، یہ 3 سال میں میم اور شین نکالتے، یہ خود انہوں نے مہنگائی اس لیول پہ کر دی ہے، کرپشن اس لیول پہ کر دی ہے۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، کوئی روڈ دیکھ لیں، اور انہوں نے میم شین کرتے کرتے اور ڈالر کو دیکھ لیں، ہر چیز پہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اور غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ اور جیسے آج ابھی مہینہ 10 دن پہلے لاہور میں الیکشن ہوئے ہیں، پنجاب میں، پاکستان میں، اور مسلم لیگ نون یہ وہ علاقے تھے جہاں پی ٹی آئی نے جنم لیا، اور ان علاقوں میں بھی مسلم لیگ نون نے انہیں شکست دی، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک جھوٹا سیاستدان ہے، یہ ایک میچ کا کھلاڑی تھا، یہ ایک سیاست کا کھلاڑی نہیں ہے، نہ اسے سیاست کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جو اس کا مقام تھا، اس نے اپنا مقام ختم کر دیا ہے، اور اب پہلے اس کی لوگوں کے دلوں میں ایک کرکٹ کا کلب میچ جیتا، اس کی عزت تھی، اب وہ بھی اس نے اپنی عزت مٹی میں ملا لی ہے، اور لوگوں کا اس پہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ پیٹرول دیکھ لیں، پہلے 60 روپے تھا، آج 123 روپے ہے۔ آٹا دیکھ لیں، سیمنٹ دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، اور ڈیولپمنٹ جدھر آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ NA 120 کا علاقہ ہے، اور یہ پہلے PP 65 تھا، اب 38 ہو گیا ہے، 138۔ اور پہلے جو پچھلے 10 سال تھے ان میں ڈیولپمنٹ اتنی ہوئی ہے، ان 3 سالوں میں ابھی تک نینسک سے لے کے فیض پور انٹرچینج تک ایک روڈ ہے، جو کہ ان 3 سالوں میں 3.25 سالوں میں ابھی تک ایک روڈ نہیں مکمل ہوا۔ اس روڈ کا جڑاں والا فیصل آباد تک یہ روڈ جاتی ہے، اور لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کوٹ عبد المالک انٹرچینج سے موٹر وے پہ آ کے پھر فیض پور آتے ہیں، پھر لاہور سے لوگ جڑاں والا شرک پور کے لیے ٹریولنگ کرتے ہیں۔ اس علاقہ کو یہ پی ٹی آئی نے ان 3 سالوں میں بہت نیچے لے کے جا رہی ہے، اور میں عوام سے گزارش کروں گا خدا کے لیے انہیں ان کی سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ غلط ہے۔ یہ مہنگائی کا ایک ہیلی پیڈ سے آئے تھے، یہ جیسے آئے ویسے انہیں واپس جانا چاہیے۔
یہ سلیکٹ نہیں ہے، یہ سلیکٹ نہیں ہے. اگر جو انسان سلیکٹ ہوتا ہے پہلے کوئی یو سی کا یعنی الیکشن کہ لڑے، یہ عوام میں سلیکٹ نہیں ہے یا ان کو سلیکٹ کیا ہے کسی نے؟ یہ عوام میں سلیکٹ نہیں ہے. جو انسان سلیکٹ ہوتا ہے پہلے انسان چیئرمین بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایم پی اے بنتا ہے، پھر ایم این اے بنتا ہے، پھر منسٹر بنتا ہے، پھر پی ایم بنتا ہے. اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ مجھے ڈائریکٹ ایک انسان کوئی بھی بندہ اسے پی ایم پہ بٹھا دیں گے سیٹ پہ، اسے کیا پتہ ہے کہ پی ایم کی سیٹ کتنی بڑی ہے، اس میں کیا کرنا ہے. شہباز شریف کا آپ نے دور دیکھا، اب عثمان بزدار جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب دونوں کا تقابلی جائزہ آپ کو اگر کہا جائے تو ان میں کیا چیز مشترک ہے؟ شہباز صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب جب سی ایم پنجاب تھے، کسی جگہ بھی کوئی ایشو ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب اسی ٹائم اپنے ہیلی کاپٹر سے اس جگہ پہنچ جاتے تھے. اور شہباز شریف صاحب جب پہنچ جاتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، ادھر کا ڈی پی او، ادھر کا آر پی او، اگر کسی کا بھی بیچ میں ایشو ہوتا تھا اسے سسپینڈ کر دیتے. یہ 3 سال کے اندر یہ اپنی سیٹ سے کبھی باہر نہیں نکلے. کسی فیلڈ میں وہ گندم کا اگر ٹائم آتا تھا تو جو اے سی صاحبان ہیں، ڈی سی صاحبان ہیں، انہیں بھی ٹینشن ہوتی تھی، پتہ نہیں ہیلی کاپٹر میاں شہباز شریف کا اڑ کے ننکانہ آ جانا ہے یا بہاولپور چلا جانا ہے یا قصور چلا جانا ہے یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں چلا جانا ہے. انتظامیہ ڈری رہتی تھی. وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے. یہ وزیر اعظم نے لایا ہے نا، جو لائے انسان کسی کو لگا دی ہے وہ تو کہے گا وہ پلس ہے. اگر پلس ہوتا تو ادھر جرائم پہ کنٹرول ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں، آپ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کی بات کر لیں کہ ڈکیٹی کتنی زیادہ عروج پہ ہیں. آپ ادھر بدماشی کا تقاضا کر لیں، پتہ خوری کا تقاضا کر لیں. پہلے آپ ایک صحافی ہیں، جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہم کو بھی نہیں پتہ. ہم اپنے علاقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں. پہلے ڈکیٹی 0% پہ چلی گئی تھی. اب کوئی دن ایسا نہیں جہاں جب ڈکیٹی نہیں ہوتی، جب ایسا کام نہیں ہوتا. قبضہ گروپ، پتہ خور اس ٹائم سرگرم ہے. یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہے. شہباز شریف کے اگر یہ سی ایم وسیم اکرم پلس ہوتے تو یہ شہباز صاحب سے زیادہ کام کرتے، پھر پلس ہم مانتے. یہ جو کلاشن کوف کلچر ہے، یہ ٹک ٹاک پہ لوگ یہ اسلحے کی نمائش کرتے، یہ نہ کرتے. 7 آئی جی بدلے ہیں انہوں نے. 7 آئی جی اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے، انہیں کوئی پسند ہی نہیں آتا. جو چیز پسند جو ان کو جی کرتا ہے اسے کرتے ہیں. جیسے چیف الیکشن کمیشن ہے، جب وہ آزاد کشمیر میں یہ جیتے تو وہ ٹھیک تھا. اب وہ جو سیال کوٹ کی بعد وہ کہتے ہیں جی یہ کرپٹ ہو گیا. جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ساتھ نہیں دیتا اسے یہ کرپٹ بنا دیتے ہیں. اسے یہ کہتے ہیں یہ چور ہے. یہ خود چور ہیں اور جو ان کی بات نہ مانیں یہ اسے چور بنا دیتے ہیں. نواز شریف کے ملک سے باہر جانے سے پارٹی مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ میاں محمد نواز شریف کوئی خوشی سے باہر نہیں گئے. انہیں ایک تکلیف تھی اور آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ باہر نہ جاتے، زندگی موت اللہ کے پاس ہوتی ہے. اور جب گئے ہر بندہ ان کے لیے دعا گو تھا اور وہ باہر گئے ہیں، اپنے علاج کے لیے گئے ہیں، کسی خوشی کے لیے نہیں گئے، کسی کوئی ایسے کام کے لیے نہیں گئے. جب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج مکمل ہو جائے گا اور وہ پاکستان میں واپس آئیں گے، اور ان کے بغیر مسلم لیگ نون ادھوری ہے. وہ مسلم لیگ نون کا سرمایہ ہے، نون کے قائد ہیں. یہ آزاد کشمیر میں آپ کو شکست ہوئی ہے. آزاد کشمیر میں جو شکست ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. انہوں نے یہ ہر چیز کو پہلے مینج کیا تھا. جب آپ دیکھیں پہلے حکومت ہوتی تھی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی چیف الیکشن کمیشن کہہ دے کہ منسٹر نے نہیں جانا. ان کے منسٹر چیف الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد بھی چیف الیکشن کمیشن میں یہ آزاد کشمیر گئے. یہ پرائم منسٹر خود گئے، ان کے ساتھ علی مین کو گنڈا پور کو ساتھ لے کے گئے. الیکشن کمیشن کے انہوں نے دھجیاں ڈائیں. ان کے جو احکامات تھے، انہوں نے جو حکم کیا اس کی بات انہوں نے نہیں مانی. آپ کے تحفظات کیا ہیں الیکشن کمیشن سے؟ ہمارے الیکشن کمیشن صاحب جو تحفظات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن ہو. چاہے وہ ووٹ کسی مشین سے ڈلے، چاہے کس سے ڈلے، چاہے بیلٹ پیپر سے آئے، جس کو ووٹ ڈلے، جس کو ووٹ پڑے، شام کو اس 6 بجے 5 بجے اس کا نکلے. یہ نہیں کہ کوئی اور آ کے
کسی کو زیادہ کر دے کسی کو کم کر دے. انتخابی اصلاحات ہیں، اس کے لیے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تاکہ جو انتخابات آگے ہونے جا رہے ہیں وہ صاف و شفاف ہوں. حکومت جب یہ حکومت ہے، اگر یہ الیکشن کمیشن چینج ہوتا ہے تو یہ حکومت کی مشاورت سے لگے گا. یہ جو پہلے الیکشن کمیشنر جہاں چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں آپ نے لگایا اور ہم مل کے لگایا، اگر اب یہ چیف الیکشن کمیشن کی بات آئی ہے، اب یہ کیا وہ بات اب دوبارہ نہیں رپیٹ ہوتی؟ کیا وہ بات اب دوبارہ نہیں ہوتی کہ الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے بھی منتخب کیا تھا، اب آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ پہلے یہ میاں نواز شریف یہ مسلم نون پہ یہ بات لگاتے تھے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کو روکنے کے لیے یہ دھاندلی کیا؟ وہ پہلے جب آزاد کشمیر میں ہوا اس ٹائم اگر یہ جیتے تو وہ دھاندلی نہیں، اگر یہ مسلم نون جیت گئے تو دھاندلی ہو گئی ہے. یہ سیالکوٹ کی سیٹ کا جب پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے تو وہ جب چیف الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹس لیا کہ ہمارے جو پریزائڈنگ ہے انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں کلاشن کوفوں کے اور ان کو بندوں نے انہیں یرغمال بنائی رکھا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈسکا میں شکست ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے غصہ کیا اور ایک صاف الیکشن کروایا. اور اس کے بعد یہ جو بورڈ کا الیکشن تھا لاہور، اس کے الیکشن میں آ کے اور پھر ایک صاف الیکشن ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون پورے پنجاب میں ایک سب سے بڑی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں 2023 میں یہ پاکستان لیول کی جماعت ہے بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، میاں نواز شریف ہوگا، میاں شہباز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم ہوگا. نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف جب ان کا علاج کمپلیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی واپس ملک آئیں گے. ان کے بعد بغیر یہ پارٹی ادھوری ہے، یہ مسلم لیگ نون کا وہ قائد ہیں اور مسلم لیگ نون کے وہ سرمایہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف ختم ہوتی ہے، علاج ختم ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ جی چوہان صاحب بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ کبھی کہہ دیتی ہے کہ انتخابات اسی سال ہوں گے، پھر ایک سال گزر گیا، پھر دوسرے سال انہوں نے کہا، پھر تیسرے سال کہا، اب بھی جو ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ تحصیل ناظم کا الیکشن جو ہے وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کے کیا اہداف ہوں گے کی ہاتھ ہوں گی علاقے کے لیے؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے 2015 میں مسلم لیگ نون نے بلدیاتی الیکشن میں پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ پارٹی بیس پہ الیکشن کروانے کی، اور میں اپنے لیڈر رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیئرمین کی ٹکٹ مجھے دی، اور میں نے انہیں میں رانا تنویر صاحب کو الیکشن جیت کے ان کی جھولی میں یہ سیٹ ڈالی. اور میں رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں اور کل بھی کریں گے، کہ رانا صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا. اور اگر یہ بات آگئی تحصیل کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے، آپ کو پارٹی جو ہے وہ نامزد کرتی ہے تحصیل ناظم کے لیے، تو آپ کو آپ کے علاقے کے لیے کیا اہداف ہیں آپ کے؟ اگر رانا صاحب مجھ ناچیز پہ اعتماد کرتے ہیں، مجھ ناچیز پہ جیسے انہوں نے چیئرمینی کی مجھے ٹکٹ دی، اگر مجھے تحصیل ناظمی کی رانا صاحب مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی جیسے چیئرمین بن کے رانا صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے. انشاءاللہ تعالی تحصیل ناظم اگر میں بنتا ہوں، رانا صاحب مجھے پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون اور رانا تنویر صاحب ایک برانڈ کا نام ہے. رانا تنویر صاحب، میں اپنی بات آپ نے مجھے پوچھی، میں ایک آپ کو جنرل بات کہتا ہوں کہ رانا تنویر صاحب کسی بھی بندے کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، چاہے اس کا پہلے مسلم لیگ نون سے یا سیاست سے تعلق نہیں ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی تحصیل فیروز والا سے وہ الیکشن جیتے گا، جسے بھی وہ ٹکٹ دے دیں. جیتنے کے بعد آپ کے کیا اہداف ہیں؟ آپ علاقے میں ڈیولپمنٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے، الیکشن میں جیت جاتا ہوں، اس علاقہ میں جو سکول ہیں جو اپ گریڈ کرائیں گے، جہاں میڈل ہیں انہیں ہائی کرائیں گے، اور لڑکیوں کے کالج کی ادھر بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی
کہ برج اٹاری میں ڈگری کالج گرلز بنایا جائے، اور اس کے بعد یہ جو روڈ ہیں، یہ جو شہر کو جاتے ہیں جتنا ہے اس کا مسئلے ہیں، یہ سارے روڈ کمپلیٹ کروائیں گے. گلیاں پہلے بھی الحمدللہ 10 سال میں رانا تنویر صاحب نے اور ہم نے مل کے بہت خدمت کی ہے، بہت اس علاقہ میں ڈیولپمنٹ کروائی ہے. اور اس 3 سال میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ چیک کر لیں، خدا کی قسم ادھر ایک اینٹ بھی نہیں لگی. یہ برج اٹاری جہاں بیٹھے ہیں، یہ رانا بٹی یوسی، ایک اینٹ بھی نہیں لگی. جو ایک دو کام چل رہے ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف اور رانا تنویر صاحب کے وہ پرانے فنڈ ہیں، جو اب اس ٹائم وہ الیکشن کمیشن نے 2000 جب 18 کا الیکشن آیا، 17 میں انہوں نے پابندی لگا دی. ہمارے جو فنڈ ہے صرف حکومت کو 4 سے 4.25 سال فنڈ لگایا، اور جو وہ اسکیمیں تھی وہ بعد میں اب 2 منصوبے کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اس میں ایک سیوریج ہے اور ایک اس میں یہ پانی کی لائنیں ڈال رہی ہیں. اس کے علاوہ ادھر کوئی کام نہیں ہوا. آپ جا کے دیکھ لیں، اگر کوئی کام ہوا ہوگا تو میں آپ کا دیندار ہوں. شہروں میں تو فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگ رہے ہیں صاف پانی کے لیے. اب دیہی علاقوں میں بھی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہاں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگنے چاہیے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ فلٹریشن پلانٹ کی. میں آپ کو سب سے پہلے اس بات پہ، آپ نے فلٹریشن پلانٹ کی بات کی ہے، میں رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بغیر کسی سرکاری پیسے کے انہوں نے اپنی جیب میں اس علاقہ میں 22 سے 25 پانی کے فلٹریشن پلانٹ خود لگوائے تھے. اچھا. اور وہ پنجاب میں واحد ایم این اے ہوں گے جنہوں نے اپنی جیب سے فلٹریشن پلانٹ لگائے. انہوں نے اس فلٹریشن پلانٹ جو میں آپ کو 22 بتا رہا ہوں، یہ میری یوسی اپوزیشن میں یا پہلے؟ نہیں، حکومت میں، اور اپنی جیب سے، اچھا. اور اپنی جیب سے. اور انہوں نے اس ایک میری یوسی میں چھبیل گاؤں میں ایک فلٹریشن پلانٹ مجھے دیا، کسی چیئرمین کو 2 دیے، کسی کو 1 دیا. یہ ایک اپنے پیسوں سے. وہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ اتنا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا رانا صاحب پہ ایک خاص کرم ہے کہ وہ اس علاقہ میں جو سیاست کر رہے ہیں، ایسی سیاست پنجاب میں کوئی نہیں کرتا. ادھر لوگ ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، کمیشن کا لالچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. رانا صاحب اپنی جیب میں سے 8-10 کروڑ روپے کے فیڈریشن پلانٹ لگوائے ہیں. کسانوں اور زمینداروں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے جو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے؟ آپ کسانوں کی بات کی، بہت اچھی بات کی. جیسے پہلے یوریا کا توڑا 1700-1800 کا تھا، آج 3500 کا ہو گیا. ڈی اے پی 2500 کی تھی، آج 6,500 سے 7,500 تک ہے. اور یہ زمیندار کا قتل ہے. اور اگر ہمیں مسلم نون کو یہ موقع ملا، مجھے امید ہے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور رانا تنویر صاحب جیسے لیڈروں پہ کہ یہ پھر مہنگائی نیچے آئے گی، پیٹرول نیچے آئے گا، ڈیزل نیچے آئے گا. جب پیٹرول ڈیزل نیچے آئے گا اور کھادیں بھی سستی ہوں گی اور زمیندار خوشحال ہوگا. جب زمیندار خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. اگر ڈی اے پی، آپ یہ دیکھیں، آٹا پہلے دیکھ لیں، اب آٹے کی پرائس دیکھ لیں، یہ زمیندار کو کچھ نہیں بچتا. زمیندار کی انکم اس سے بھی کم ہوئی ہے. پہلے ڈی اے پی کدھر تھی، یوریا کدھر تھا، ڈیزل کہاں تھا، بجلی کے بل کہاں تھے. یہ ساری چیزیں کو آپ جب کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو زمیندار ہے اس کے پلے اس ٹائم کچھ نہیں پڑتا. انہوں نے 200 روپے ریٹ اگر گندم کا 400 بڑھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ڈیزل پٹرول اور ڈیزل اور کھاد کی پرائز کدھر گئی ہے. اس سے کون مرا ہے؟ زمیندار مرا ہے، غریب طبقہ پس گیا ہے. آپ ایک 30,000 روپیہ ہو اور ایک فیملی ہو، اس کے میاں بیوی ہو اور 3 بچے ہوں، آپ مجھے بجٹ بنا کے دے دیں کہ 350 روپیہ گھی کلو ہے. کیسے وہ غریب بندہ اپنے گھر کے 3 بچوں اور فیس اور یہ خرچہ پورا نہیں کر سکتا؟ یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ نیچے جا کے دیکھیں، ہم لوگ ہیں گلی محلے کی سیاست کرتے، ہمیں پتہ ہے کس گھر میں کیا ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ تو رو رہے ہیں. خواتین کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ خواتین، میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کوئی اچھا سا روزگار جو مائیں بہنیں کرتی ہیں، ادھر سے کچھ لاہور بھی جاتی پہلے ہیں. دستکاری سینٹر بنتے تھے خواتین کو اوپر لانے کے لیے. آپ کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، ان کو وہ بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں؟ خواتین کو ایک مقام پہنچے گا
اور وہ مسلم لیگ نون پہنچا سکتی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف صاحب کوئی ایسا منصوبہ کوئی بڑا لے کے آئیں گے جس میں یہ سارا ہو سکتا ہے۔ یہ اگر تحصیل لیول پہ ہم تحصیل پہ الیکشن جیتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ اس علاقہ میں لوگ امیر بھی ہیں اور غریب بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو کوئی بڑا پیکیج آئے جس میں خواتین جو میڈل کلاس ہیں، جو میری بہنیں ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں، وہ ادھر کام کریں اور وہ ترقی کی طرف جائیں، وہ مائیں بہنیں ترقی کریں۔ آج میٹ اسپیشل میں ہمارے خاص مہمان تھے ملک نوید خان چوہان، جنہوں نے بڑی نوید سنائی کہ انشاءاللہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور میم اور شین کی باتیں کرنے والے جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پرعزم ہے، اور جس کی واضح مثال یہ ہے وہ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہیں جس سے مسلم لیگ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔